ویلکم ٹو چھو لو آسمان. ہمارا سیگمنٹ ہے خیال رکھنا. اور میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر ریحان بدر جو کہ ایک ڈرماٹولوجسٹ ہیں اور پلاسٹک سرجن ہیں. آئیے ان سے ملتے ہیں. السلام علیکم. السلام. کیا حال چال ہے آپ کا؟ جی اللہ کا شکر. اچھا ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو مجھے تھوڑا سا اپنی فیلڈ کے بارے میں بتائیں. اسپیسیفکلی پلاسٹک سرجری میں کیسے کیسے کیسز دیکھے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ پلاسٹک سرجری بیسیکلی دو چیزوں سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ریکنسٹرکٹیو سرجری جی. جس پہ زیادہ تر برنس، ٹراما، ایکسیڈنٹل کیسز جو ہوتے ہیں وہ اس پہ ڈیل کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کاسمیٹک سرجری ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کاسمیٹک سرجری ریلیٹڈ ٹو ایستھیٹک لکس کے لحاظ سے ہوتی ہے. آپ کے ہیڈ ٹو ٹو آپ اس میں جو بھی چینجز لے کے آنا چاہے، موڈیفائڈ کرنا چاہے، عمر کم کرنا چاہے، شیپ جو آج کل بہت ان ہے. جی وہ اگر 50 سال کی عورت ہے تو وہ 25 سال کی لگے گی. 25 سال تو نہیں، 30 سال تک لگ سکتی ہے. چلے 5 سال موٹی ہے تو وہ سلم ہو سکتی ہے. چہرہ آپ کا صحیح ہو سکتا ہے، چینج ہو سکتا ہے. بال، ہیئر ٹرانسپلانٹ یا مختلف. اس میں بھی ڈیوائڈ کرتے ہیں نان سرجیکل یعنی وداؤٹ سرجری. وداؤٹ سرجریز کیا ہو سکتا ہے؟ اور ود سرجری. اور سرجری کے اندر بھی منیمم کم سے کم یعنی سرجیکل اس میں آپشنس ہوتے ہیں اور میجر سرجری. ٹھیک ہے. اگر آپ کو میری شکل پہ کچھ بدلنا ہو تو کیا ہوگا؟ یہ ڈیپینڈس کرتی ہے آپ کے خواہش کے اوپر، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. نہیں ویسے اگر آپ کو لگتا ہے میری شکل پہ کوئی ایسی چیز ہے جو بدلنے والی ہے، آپ اپنے لکس کو نیکسٹ 10 ایئرس تک مینٹین کر سکتی ہیں. یہ آپ مطلب میرے اندر اور کوئی چینج لانے والی چیز نہیں. آئی ڈونٹ تھنک اس میں کوئی زیادہ کانٹینٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج ہم بات کرنے والے ہیں برن کے اوپر. جو اسکارز ہو جاتے ہیں، جلی ہوئی خواتین جو ہوتی ہیں، جلے ہوئے لڑکے بھی ہوتے ہیں، ان کے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ان پہ اتنا ڈومیسٹک وائلنس نہیں ہوتا جتنا عورتوں پہ ہوتا ہے. اب مجھے بتائیں، اگر آپ کے پاس ابھی تک ایسے کون سے کیسز ہیں جو ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے آپ کے پاس آئے؟ ڈومیسٹک وائلنس زیادہ کچن میں ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں. عورتوں میں زیادہ ہوتی ہیں. مردوں میں آف کورس ایز سچ ڈومیسٹک وائلنسز کرے گا کون ان پہ؟ عورت کر نہیں سکتی اور مجبور ہوتی ہے. لیکن کل میں نے دیکھا کہ کسی نے ایک خاتون بیچاری لڑکی کے اوپر تشدد اس کا ہسبینڈ کرتا تھا تو اس نے اس کے اوپر تیزاب گرا دیا. وہ ریونج ہے. ہاں. انہیں یہاں پاکستان میں ریشوز جو کہ یہاں پہ عورتوں پہ کیا جاتا ہے تو انہوں نے ایک مرد کے اوپر کیا. اور عورتیں زیادہ تر بالکل اس کا شکار ہوتی ہیں. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں اور کچھ لڑکے بھی ریونج کے لحاظ سے اس میں تیزاب یا کوئی ایسڈس وغیرہ پھینکتے ہیں اور لڑکیوں پہ. اس کے علاوہ جو ہے ساس بہو بالکل یہ ہمارے یہاں جو معاشرے میں ہے، ان چیزوں میں اس قسم کی وائلنس ہوتی ہے. اکثر یہ جو ڈومیسٹک وائلنس کہیں گے اسے، اور اس قسم کی کنڈیشنز میں زیادہ تر رپورٹس کرتے ہیں کہ سوسائڈل اٹیمپٹس ہو گئی یا انسیڈنٹ کوئی اچانک کوئی چیز ہو گئی. تو اس کو ڈفرینشیٹ کرنا کہ آیا یہ وائلنس ہے یا لوکلی طور پہ خود بخود انسیڈنٹس ہوا کسی وجہ سے. وہی چاہ رہی ہوں کہ اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں جب آپ کے پاس ایسا کوئی کیس آتا ہے جو ڈومیسٹک وائلنس کے؟ اس میں میڈیکل لیگل جو ہوتے ہیں ڈپارٹمنٹ جو ہے ڈاکٹر میڈیسنس کے فیلڈز کے، وہ سب سے پہلے جسٹیفائڈ کرتے ہیں وائلنس کو. فورنسک اس کے لحاظ سے اسسمنٹ کرتے ہیں کہ کس قسم کی ٹراما یا انجری یا برنز یا جلائی ہوئی ہیں، کس قسم کنڈیشنز میں ہے. اس میں آئیڈینٹیفائڈ آپ اسی وقت اسپاٹس انالیسس کر سکتے ہیں. جس قسم کی کنڈیشن میں وکٹم یعنی کیجویلٹی جو ہوتی ہے وہ جس لوکیشن میں برنز ہوتی ہے، اس لحاظ سے آپ اس کے پوسچر اور اس کی کنڈیشنز کے لحاظ سے ایسس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں برن اسکارز کے اوپر، جلے ہوئے نشانات جو خاص طور پہ خواتین کو بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ ڈومیسٹک وائلنس کی وجہ سے ہو، ویسے ہی آپ کے ڈومیسٹک ورک کی وجہ سے بھی ہو جاتے ہیں. آپ کوئی چیز فرائی کریں، کچھ بھی کریں تو اس کی وجہ سے آپ کو جلنے کے نشان یا آپ جل جاتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس پہ ہم بات کریں گے. اگر آپ لوگ اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا ڈاکٹر صاحب سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک ڈرماٹولوجسٹ بھی ہیں، تو آپ ضرور کال کریں، ہم سے بات کریں. اور ویسے بھی کالز کریں اور ہم سے بات کریں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ریگولر کالرز پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے ہیں آج کل، تو ان کو چاہیے کہ ہمیں کال کریں اور ہم سے بات کریں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. we'll be right back.